اوصافہ وفی القرآن اعلانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وعلی اخیہ ووصیہ ووزیرہ ووارثہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین ووالد شبیر والشبر زینت المسجد والمنبر فاتح الأحد والخندق والحنین والخیبر سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وخطابہ المتین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب صلوات پڑھیں واجب القدر سامعین دعائے رب ذوالجلال ہے کہ رب کائنات آپ لوگوں کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا اپنی عبادت عالیہ میں شمار فرمائے بانیان عزا کا یہ اہتمام یہ انتظام رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے مجلس امام حسین قبولیت دعا کا مقام ہے آپ میں سے حاضرین میں سے جو مریض ہیں ذکر حسین کے صدقہ میں اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے اور جو پریشان حال ہیں رب کونین ان کی پریشانیاں دور فرمائے یہ تو وہ حسین ہے کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے یہ عزا خانہ حسین ہے یہ عزاداری حسین کا مکان ہے اور میں کہتا ہوں یہ فقط عزا خانہ حسین نہیں ہے یہ دوا خانہ حسین بھی ہے یہاں سے ہر مریض کو دوا ملتی ہے ہر مریض کو شفا ملتی ہے حسین کا یہ دوا خانہ اور مریض کہیں کا بھی ہو ہم نے تو دیکھا کہ یہاں کے فقط مریض نہیں بلکہ وہاں کے عرش اولیٰ کے آسمانوں پہ فطروں سے آتا ہے حسین کا پنگھوڑا مس کر دیا جاتا ہے تو پر مل جاتے ہیں یہ وہ شفا خانہ حسین ہے کہ جس میں ہر طرح کا مریض شفا پاتا ہے چاہے مریض جسمانی ہو یا مریض روحانی ہو وہ جسمانی مریض تھا اس کی ملاقات کرائی گئی حسین کے گہورے سے وہ شفا پا گیا دنیا نے ہمیں ایک روحانی مریض دکھایا اور جسمانی مریض نہیں تھا وہ روحانی مریض تھا لیکن جب بارگاہ حسین میں آیا حسین سے ملاقات ہوئی تو روحانی مرض سے بھی شفا پا گیا اور حسین نے اسے گلے لگا کے کہا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ حر تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے تو یہ عظیم دواخانہ ہے امام حسین کا آئیں تشریف لے آئیں اپنے بچوں کو لے آئیں یہاں دنیا کی ہر مرض کا علاج ملتا ہے چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو خوش قسمت ہیں آپ لوگ
امام حسین کے دس میں تشریف لائے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے 61 ہجری کو حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک عالمی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، جس کی ایک کلاس آج دیرہ جدہ میں ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ امام حسین کی یونیورسٹی کی کلاس ہے، یہ پیریڈ ہے۔ پیریڈ پڑھانے والے لیکچر مختلف ہیں، ایک پیریڈ میں پڑھا رہا ہوں، ایک کوئی اور آگے پڑھائے گا۔ تو یہ امام حسین کا درس ہے، یہاں سے آئے ہیں کچھ لینے کے لیے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں آج ظلمت کا دور ہے، غلط کاری کا دور ہے، ظلمت کے اندھیرے، غلط کاریوں کے اندھیرے، یہ انسانیت ظلمت کے سمندر میں پھنس چکی ہے، ظلمت کی لہروں میں یہ دنیا پھنس چکی ہے، اور ظلمت کے اندھیرے میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت کو اگر کوئی سچائی کا جزیرہ نظر آتا ہے تو حسین کی مجلس میں آئیں، حسین کی مجلس میں تشریف لے آئیں، یہ سچائی کا جزیرہ ہے۔ اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کا واحد نصاب قرآن مجید ہے، اور یہاں فقط تلاوتیں نہیں ہوتی، یہاں ہدایتیں ہوتی ہیں، ہدایتیں ہوتی ہیں۔ یہاں قرآن پڑھا نہیں جاتا، یہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، کچھ خامیاں بھی ہیں ادھر، کچھ خامیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں، وہ حسین کی پیدا کرتا نہیں ہے، وہ یہاں کے لوگوں کی پیدا کرتا ہے۔ ان خامیوں کو، ان غلطیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین نے جو ہمیں نصاب دیا ہے، حسین نے جو ہمیں نظام انسانیت دیا ہے، حسین نے جو ہمیں نظام اسلام دیا ہے، اس میں خامیاں نہیں ہیں۔ کس میں خامیاں ہیں؟ ہمارے اندر خامیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو سکول حسین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ مجلس حسین کو درس حسین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے پورا نظام بنایا ہے ہدایت کا، 1,24,000 نبی، ائمہ، اولیاء، یہ پورا نظام ہے ہدایت کا۔ اور حسین اس یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، پروفیسر ہیں، بہت بڑے، اور ان کا نصاب قرآن مجید ہے۔ حسین کے سکول کا نصاب کیا ہے؟ سب بولیں کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یہ نوجوان بولیں حسین کی یونیورسٹی کا نصاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اب آپ کے علاقے میں اکیڈمیاں ہیں، آپ کے علاقے میں سکول ہیں، آپ کے بڑے شہروں میں یونیورسٹی ہیں، کالج ہیں، اور جو بچے نوجوان کالج جاتے ہیں، جو سکولوں میں جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کورس ہیں، پیریڈ ہیں، کوئی سائنس کا پیریڈ پڑھاتا ہے پروفیسر، کوئی انگلش پڑھاتا ہے، کوئی میتھ پڑھاتا ہے، کوئی کیمسٹری پڑھاتا ہے، کوئی فزکس پڑھاتا ہے نا ایسا؟ جو آپ کے پاکستان میں یونیورسٹیاں ہیں، بتائیں سائنس کی کلاس میں کون سا استاد جائے گا؟ جو سائنس جانتا ہوگا، جس کا سائنس سے تعلق ہوگا وہ جائے گا۔ میتھ کی کلاس میں وہی جائے گا جو میتھ جانتا ہوگا۔ جو میتھ نہیں پڑھا سکتا، کوئی یونیورسٹی ایسے آدمی کو سلیکٹ کر سکتی ہے؟ سائنس نہیں جانتا، اس کلاس میں جانے کی اسے اجازت ہے؟ میتھ نہیں جانتا، بتائیں آپ لوگ سکول جاتے ہیں، نوجوان اور بڑے تو پڑھ کے ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہو گئے ہیں، سائنس کی یونیورسٹی میں میتھ کے پیریڈ میں وہی جائے گا جو میتھ پڑھا سکتا ہے، جو میتھ جانتا ہے،
اردو وہی پڑھائے گا. میتھ نہیں جانتا تو کہا ٹھیک ہے بھائی تو اردو پڑھا سکتا ہے, اردو پڑھا, لیکن میتھ کے پیریڈ میں نہیں جانا تو نے, کیونکہ تو جانتا نہیں ہے. اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, حسین کی یونیورسٹی کے کورس کا نام کیا ہے؟ بولیں, شرما کیوں رہے ہیں؟ حسین کی یونیورسٹی کے کورس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید. اور یہ یونیورسٹی ہے حسین کی. تو اب بتائیں لیکچر دینے کے لیے کون آنا چاہیے یہاں پہ؟ بولیں یار. جو قرآن مجید جانتا ہو. جو قرآن مجید. عقیدے کی بات کون بتائے گا؟ جو قرآن. دین کا مسئلہ کون بتائے گا؟ جو قرآن. میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے مولانا صاحب تم غلط کہہ رہے ہو, ایسی بات تو نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دین کی بات وہی بتائے گا جو جانتا ہے قرآن. عقیدے کا مسئلہ وہی بتائے گا جس کی قرآن سے واقفیت ہے. مذہب کی باتیں وہی بتائے گا جس کی قرآن سے واقفیت ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو حسین کو بہت پسند ہے. اور کتنا پسند ہے میں بعد میں بتاؤں گا کتنا پسند ہے, پہلے آپ بتائیں آپ کو کتنا پسند ہے. گھبرا گئے؟ جان سے پیاری ہیں آپ کو کتنا پسند ہے؟ جان سے پیاری. جان سے بھی پیاری ہے نا قرآن. تو پھر تلاوت کتنا کرتے ہیں قرآن کی؟ جتنا ہو سکے کرتے ہیں. کتنا کرنی چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنی کرنی چاہیے قرآن کی تلاوت؟ کتنی کرنی چاہیے یہ بتا دیں. ہیں کتنی کرنی چاہیے؟ قدم قدم پہ تمہیں قرآن کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. میں نے ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں لکھ دیا ہے. تیری زندگی کا ضابطہ حیات قرآن ہے. تمام اصول میں نے قرآن میں لکھ دیے ہیں. اب بتائیں آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنائیں کوئی آیت, سنائیں نا, سنائیں کوئی آیت میرا بھائی. کوئی اینی ون, کوئی اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے سنا دے, کوئی بتا دے کہاں لکھا ہوا ہے. نہیں پتا, ایڈریس نہیں پتا. کاروبار کیسے کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے, رہن سہن کا طریقہ کیا ہے, سود کا کاروبار جو ہم کرتے ہیں, ہمارے لوگ کرتے ہیں, قرآن نے بتایا ہے. جی بتائیں, قرآن نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ قرآن نے تو روکا ہے. قرآن کو مانتے ہیں نا قرآن کو, اور قرآن کی بھی مانتے ہیں. اگر قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی بھی مانتے ہیں تو پھر سود کیوں کھاتے ہیں؟ پریشان ہو گئے؟ نہیں ہوئے تو صلوات سنائیں. مجھے اجازت ہے کہ میں حسین کی مجلس میں یہ باتیں کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غازی امام حسین ہے نا. قرآن کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے اور کتنی ہم کرتے ہیں, ایمان سے بتائیں. قرآن کو تو ہمیں چاہیے کہ پوچھنا ہے ہمیں قرآن سے, قدم قدم پہ پوچھیں قرآن سے. یہ آیت آپ نے بار بار سنیے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بار بار سنیے نا آپ نے, ترجمہ آتا ہے اس کا ترجمہ پہلے سن لو. انما یرید اللہ, سوائے اس کے نہیں, یرید اللہ, ارادہ یریدو, اللہ کا یہ ارادہ ہے, اللہ یہ چاہتا ہے. ہو لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت میں آپ سے رجس کو دور کر دوں, میں آپ سے رجس کو دور کر دوں.
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو رجس سے دور کر دیا اور پاک رکھا۔ اب سوال یہ ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ آیت کہ اہل بیت سے رجس دور ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ رجس کیا ہے؟ رجس کیا ہے؟ کیا ہے بھئی رجس؟ کون پتہ ہے؟ کس سے پوچھے؟ اللہ نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جب کوئی مشکل پڑے تو میرے قرآن سے پوچھ لینا۔ پوچھے قرآن سے کہ اے اللہ کا کلام تو بتا رجس کیا ہے جس سے اہل بیت دور ہیں؟ وہ رجس ہے کیا جس سے اہل بیت دور ہیں؟ مولا علی دور ہیں، رجس سے رسول اسلام دور ہیں، رجس سے امام حسین دور ہیں، رجس ان سے دور ہے۔ کیا ہے رجس؟ قرآن سے پوچھو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پوچھو اور قرآن نہ بتائے۔ تمہارے پوچھنے میں دیر ہو سکتی ہے، قرآن کے بتانے میں دیر نہیں ہوتی۔ تم پوچھنے میں جوانی گزار سکتے ہو، نہیں پوچھا جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا تم نے پوچھا ہی نہیں۔ کیوں؟ قرآن کی ایک مثال نبی نے علی کے ساتھ دی، علی کے ساتھ، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور تاریخ شاہد ہے علی سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا گیا، سائل کا سوال ابھی ختم ہوتا تھا علی جواب دے دیتے تھے۔ مولا علی جواب دے دیتے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ قرآن سے پوچھیں قرآن جواب نہ دے۔ گھبرا رہے ہیں؟ پوچھنا چاہتے ہیں نا قرآن سے کہ رجس کیا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہیں تو آؤ سنو، قرآن بتاتا ہے کہ رجس کیا ہے۔ دوسرا سپارہ سورہ بقرہ۔ آج تک تو آپ نے پوچھا نہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ زندگی کا ہر سبق قرآن سے لیتے، صبح اٹھتے قرآن پڑھتے، دوپہر کو ٹائم ملتا قرآن پڑھتے۔ تمہارے نوجوان جو ٹچ موبائل میں فلمی کلپ رکھے ہوئے ہیں، ان سے بہتر تھا کہ تمہارے نوجوانوں کے اس ٹچ موبائل میں فلمی کلپ نہ ہوتے، قرآن کی آیتیں ہوتی۔ حق تھا کہ نہیں تھا؟ کہاں جا رہی ہے تمہاری یہ نوجوان نسل؟ یہ کہتے رہتے ہیں ترقی کر گئے، ترقی کر گئے، ترقی کر گئے۔ کیا ترقی ہے؟ سلیقہ وہی انگریز والا، طریقہ وہی انڈیا والا، تمہاری شادیوں کے فنکشن وہی انڈیا والے جو ڈراموں میں دیکھتے ہیں، جو ویڈیو میں دیکھتے ہیں، جو فلموں میں دیکھتے ہیں، اسی طرح سے۔ اب تمہیں تو چاہیے تھا کہ تمہاری شادی کا سلیقہ وہی ہوتا جو حسین نے دیا ہے، تمہارے رہن سہن کا طریقہ وہی ہوتا جو قرآن نے دیا ہے، تمہارے کمانے کا طریقہ وہی ہوتا جو قرآن نے دیا ہے۔ انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس۔ رجس دور ہے بھائی، اہل بیت سے رجس دور ہے۔ قرآن سے پوچھے کہ وہ رجس ہے کیا؟ آج تک نہیں پوچھا ہم نے، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، سفید ریش ہو گئے، نہیں پوچھا۔ چلو بچے تو بچے ہیں، یہ تو ابھی بچے ہیں، یہ ہوں گے جوان، یہ پڑھیں گے۔ جب بڑے نہیں پڑھیں گے تو بچے کب پڑھیں گے؟ جس کے گھر میں مرغیوں سے محبت ہوتی ہے وہ بچے مرغیوں سے محبت کرتے ہیں، جس کے گھر میں کتوں سے محبت ہوتی ہے وہ بچے کتوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر مسلمان تیرے گھر میں محبت ہوتی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ، تیرے بچوں کے موبائل میں بھی قرآن نظر آتا۔ یہ تربیت کی کمی ہے، برباد ہو گئی نیو جنریشن، نسل برباد ہوتی جا رہی ہے۔ نہ کوئی حسن اخلاق ہے، نہ کوئی بزرگ کی عزت ہے، نہ گھر والوں کا حیا ہے، نہ کسی ہمسائے کا حیا ہے۔ یہی اسلام ہے؟
اسلام آپ کو یہ دیتا ہے کائنات کا عظیم ترین دین ہے جس کا نام اسلام ہے، تو مسلمان کو بھی کائنات کا عظیم ترین انسان ہونا چاہیے۔ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ امام حسین پسند نہیں کریں گے تمہیں اگر یہی حالت رہی تو۔ امام حسین کی قربانی کس لیے تھی؟ تمہارے رونے کے لیے؟ امام حسین تمہارے رونے کے محتاج ہیں؟ نہیں، تم محتاج ہو امام حسین کے۔ امام حسین محتاج نہیں ہے۔ کس کے لیے قربانی دی تھی میرے مولا نے؟ فرمایا انما خرجت لآمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ نانا کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نانا میں جا رہا ہوں، لیکن دولت کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں آمر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، آمر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں۔ کیا مطلب ہے آمر بالمعروف کا؟ نیکی کا حکم دوں، نیکی کو رائج کروں اور برائیوں کو انسانوں کی زندگی سے دور کر دوں، نیکیوں سے ان کی زندگی سجا دوں۔ تو مجھے کہنے کا حق دیں کہ حسین کا کام تھا نیکیوں سے، اچھائیوں سے انسان کی زندگی کو سجا دینا اور برائیوں کو انسان کی زندگی سے دور کر دینا۔ تو بس حسین ہی وہی ہے جو اپنی زندگی کو نیکیوں سے سجا دیتا ہے اور اپنی زندگی سے برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ہے مقصد حسین۔ توجہ سے سن رہے ہیں یا گھبرا گئے ہیں؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ریچس کیا ہے جس سے اہل بیت دور ہیں؟ اب بتانے لگا ہوں قرآن کی آیت، سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ انما الخمر، اے ایمان والو سن لو، اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن میں، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، جوا۔ مولوی صاحب تھک رہے ہیں؟ ویسے ایسی تقریر سے مجلسیں فیل ہو جاتی ہیں کیا؟ مجلسیں فیل ہو جاتی ہیں؟ تمہارے ذوق کے مطابق ہو تو مجلسیں پاس، اگر حسین کے ذوق کے مطابق ہو تو مجلسیں فیل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں خوش کریں تو مجلسیں پاس، اگر اللہ کو اور حسین کو خوش کریں تو مجلسیں فیل۔ اپنے عقل کا علاج کر، حسینی بن، شیطانی نہ بن۔ دین پتہ ہی نہیں جاتا، یہ اسلام کا ممبر ہے، یہ حسین کا ممبر ہے، آج پتہ ہی نہیں جا رہا۔ ہمارے ذوق چینج ہو گئے ہیں، جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ اسی محفل کو پسند کرتا ہے۔ چینج کرنے کی ضرورت ہے، چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور حسین کا درس انقلاب ہے۔ ضرورت ہے اپنے آپ کو چینج کرو۔ کون بتائے گا آپ کو؟ تمہیں کوئی نیا نبی آئے گا بتانے کے لیے، کوئی رسول آئے گا بتانے کے لیے؟ قرآن آ گیا ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ فرما رہا ہے انما الخمر، شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، بت، والازلام، ان کے آلات، رجسون، یہ رجس ہے، من عمل شیطان، اور شیطان کے عمل میں سے ہے۔ مطلب یہ ہوا شیطان کا جو بھی عمل ہے وہ رجس ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فاجتنبوہ، میں نے یہ چیزیں اہل بیت سے دور کر دی، اے ایمان والو تم بھی ان سے دور ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اب شراب رجس ہے، شراب مولا علی سے دور ہے۔ جوا رجس ہے، جوا مولا علی سے بولیں دور ہے۔ اگر شراب رجس ہے
اور مولا علی سے دور ہے، تو پھر بتاؤ شرابی وہ مولا علی کے قریب ہے؟ دور ہے۔ دور جوا کھیلنے والا وہ مولا علی کے قریب ہے؟ دور ہے۔ نماز کے قریب نہیں جاتا، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، اونچ نیچ کرتا ہے، مسجد کا دروازہ آتا ہے تو گزر جاتا ہے، ایسے گزر جاتا ہے جیسے خدا سے تعلق ہی نہ ہو، جیسے خدا سے تعلق ہی نہ ہو، ایسے گزر جاتا ہے۔ دیکھتا نہیں تو اپنے امام کو، اپنے پیشوا کو، واجب نمازوں کے بعد علی ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2000 سجدے کرتے ہیں، رات ختم ہو جاتی ہے، علی کی عبادت ختم نہیں ہوتی۔ 2000 سجدے کرنے کے بعد میرا مولا کیا فرماتا ہے؟ 2000 سجدے کرنے کے بعد فرماتا ہے پالنے والا ما عبدتو من خوف نارے کا ولا طمعن لجنت کا بل وجدتو کا اہلن للعبادہ۔ پالنے والا علی نے تمہیں سجدے کیے، لیکن یہ سجدے تیری جہنم کے خوف سے نہیں کیے، تیری جنت کی لالچ سے نہیں کیے۔ یا علی کیوں؟ بل وجدتو کا اہلن للعبادہ، علی عبادت تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ اب بتائیں، مولا علی کے لیے وہ خدا لائق عبادت ہے، آپ کے لیے نہیں ہے کہ نہیں؟ تو کب جائیں گے مسجد میں؟ یا یوں کہیں مولوی صاحب آپ کو نہیں آنے دیں گے، ہم مسجد نہیں جاتے ہیں۔ آپ آئیں نہ آئیں، ہم آپ کو رکوا دیں گے، ہم مسجد، ہم کہیں گے یہ بھی کوئی مولوی ہے، یہ بھی کوئی مجلس پڑھتا ہے، اس کو رکوا دیں گے، ہم مسجد کیا ہے؟ خدا کے لیے 4 دن کی زندگی ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے انشاءاللہ۔ کہ بس یہی مجلس تھی جو پڑھ لی مولوی نے، اب نہیں آنے دینا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو میرا بھائی سنبھال اپنے آپ، یہ وقت تیرا اچھا گزر رہا ہے اور دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں پہ بیٹھی ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ حسین کے درس میں آ گئے، اور میرا عقیدہ ہے دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھی ہے، ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ مجلس امام حسین ہے، اس کے رنگ کو تبدیل مت کر۔ یہ عزاداری امام حسین جو ہے، میں کہتا ہوں شیعہ اس کے مالک نہیں ہیں، عزاداری حسین کے شیعہ نوکر ہیں، نوکر۔ اور جو یہاں پہ آتا ہے وہ امام حسین کا مہمان ہے، آنے والا امام حسین کا مہمان ہے۔ شیعہ عزاداری کے نوکر ہیں، مالک نہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، آنے والے حسین کے مہمان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ گالیوں کا منبر نہیں ہے، یہ طنز کا منبر نہیں ہے۔ تو گالیاں دے کے طنز کر کے مسلمان کو دور کرتا ہے اس ذکر سے۔ ایک وقت تھا شیعہ و سنی مل کے یہ تعزیے اٹھاتے تھے، یہ زیارتیں اٹھاتے تھے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ گئے اس منبر میں، ایسی ایسی باتیں کی کہ وہ دور ہو گئے۔ حسین محبت کا درس دیتا ہے، حسین پیار کا درس دیتا ہے، اور حسین تو انتظار کرتا ہے۔ جب 10 کی رات تھی تو زینب نے پوچھا بھیا تیرے جو ساتھی تھے سارے آ گئے 10 کی رات؟ اے بھیا جتنے تیرے ساتھی تھے، جتنے تیرے مددگار تھے، وہ سارے کے سارے آ گئے؟ امام حسین کہتے ہیں باقی تو سارے آ گئے، ابھی ایک آنے والا ہے، میں اس کی انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی ایک آنے والا ہے، میں اس کی انتظار کر رہا ہوں۔ اور وہ کون تھا؟ وہ حر ابن یزید ریاحی تھا۔ حر کے لیے حسین کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں، اس نے آنا ہے۔ تو حسین تو انتظار کرتے کہ آ جائیں، نکل کے آ جائیں،
ان صفوں میں داخل ہو جائیں، محبت کے ساتھ بلاؤ، محبت کا درس دو، اسلام کا درس دو، قرآن کا درس دو۔ جیسے حسین انسانیت سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کریں۔ ایک تو حسین کے اصولوں پہ عمل نہیں کرتے، دوسرا آنے والے کی بھی دل آزاری کرتے ہیں، یہ شیعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اب بتائیں اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ زیادتیاں ہوئی کہ نہیں؟ اب آپ کسی ضعیف سے ضعیف تاریخ کی کتاب سے ثابت کر سکتے ہیں کہ امام حسین نے کسی کو گالیاں دی ہوں، نبی نے کسی کو گالیاں دی ہوں؟ بتائیں، خدا کے لیے بتائیں۔ مولا علی نے کسی کو گالیاں دی ہوں؟ گالی غلط ہے؟ مولا علی کسی کو گالیاں دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ امام حسین کسی کو گالیاں نہیں دیتے، نبی کسی کو گالیاں نہیں دیتے۔ اب ظلم کن کے ساتھ ہوا؟ انہی کے ساتھ، اسی گھرانے کے ساتھ ظلم ہوا۔ وہ گالیاں نہیں دیتے، انہوں نے ان ظالموں کو گالیاں نہیں دی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، جو خود گالیاں نہیں دیتے وہ آپ کو گالیاں دینے کی اجازت دیتے ہیں؟ بتائیں، دیتے ہیں؟ اگر وہ خود گالیاں نہیں دیتے تو تم کیوں دیتے ہو گالیاں؟ بھئی مسلمانوں کو دیکھو، جو جس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے وہی مذہب ہو رہا ہے۔ کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں پڑھی جاتی، کوئی قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس کے گھر میں پیدا ہو گیا وہی۔ سنی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو سنی، شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو شیعہ، کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا تو کافر، بریلوی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بریلوی، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو عیسائی۔ ریسرچ کر رہے ہو؟ نہیں ہو رہی، ریسرچ نہیں ہو رہی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شیعہ کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے تو جو پیدا ہو رہا ہے اس کو کون بھیج رہا ہے؟ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے، جس کو چاہے جس کے گھر میں بھیجے۔ اب وہ پیدا ہونے والے بچے کا کیا کمال ہے کوئی کمال؟ بتائیں، ہے کوئی کمال؟ یہ اللہ بھیج رہا ہے۔ اگر اللہ کسی بچے کو سنی کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے تو اب بتاؤ، وہ بچہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے؟ اگر کافر کے گھر میں اللہ پیدا کر دیتا ہے تو اب شیعہ کا بچہ شیعہ کی باتیں سنی، شیعہ ہو گیا، اس کے ماں باپ شیعہ تھے، سنی کا بچہ سنی کی باتیں سنی، وہ بھی سنی ہو گیا، ماں باپ سنی تھے۔ کافر کا بچہ کافر، ماں باپ کافر تھے۔ اب اس نے ماں باپ کے کہنے پہ زندگی گزار دی، کوئی تحقیق نہیں کی، کسی نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہے کہ تو شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا، تو جنت میں چلا جا۔ جو کافر کے گھر میں آ رہا ہے بھیج تو اللہ رہا ہے، اس بچے کا کوئی قصور ہے؟ بتائیں نا، کوئی ہے قصور؟ گھبراتے کیوں ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سے کہے تو کافر کے گھر میں پیدا ہوا تھا، جا تو جہنم میں۔ فیصلہ ایسے ہوگا؟ جنت جہنم کا فیصلہ ایسے ہوگا؟ سوچا کریں نا، قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون، تم سوچتے کیوں نہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، تم سوچتے نہیں ہو یا تمہارے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس میں کیا قصور ہے بھائی؟ بھیجا تو اللہ نے۔ وہ بھی تو کہہ سکتا ہے پالنے والا بھیجا تو تو نے تھا۔ یہ جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کا کون سا کمال ہے؟ بھیجا تو اس کو بھی تو نے ہے، تو اسی پہ فیصلے ہوں گے۔ بتائیں، اسی پہ فیصلے ہوں گے؟ نہیں، ہر فرقے والا فرقہ پڑھا رہا ہے، ہر مولوی جو ہے نا وہ فرقہ پڑھا رہا ہے۔ اکثر یہ ہو رہا ہے فرقہ پڑھایا جا رہا ہے، اسلام نہیں پڑھایا جا رہا۔ جس مولوی کے پاس جاؤ فرقہ فرقہ فرقہ، بھئی ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں۔ جو فرقے والا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے نا، سچ کہہ رہا ہوں نا میں؟ تو پھر سوچو کہ اصلیت کیا ہے؟ بھئی سنو، نبی نے تمہیں قرآن کی طرف بھیجا، اہل بیت کی طرف بھیجا، مولویوں کی طرف نہیں بھیجا۔ میری بات سن لو، آج مولوی جو ہے، شیعہ کا مولوی جو ہے، وہ اپنے مذہب والوں کو اپنی بات بتائے گا،
وہ ان کو خوش کرنے کے لیے. اس کو دو باتیں ہوتی ہیں، یا ڈر ہوتا ہے یا لالچ. مولوی کو یا ڈر ہوتا ہے یا لالچ. صحیح بات کہہ دی تو مجھے کہیں یہ چھٹی ہی نہ کرا دے تو بچے کہاں سے کھائیں گے، یہ ڈر ہے. لالچ کہ کچھ آ رہا ہے نا، یہ نہ چلا جائے، ڈر ہے لالچ. جو کچھ زیادہ مہربان ہو جائے فتوے اسی کے نام ہو جاتے ہیں، فتوے اسی کے لیے ہو جاتے ہیں. مولوی کو ڈرایا بھی جا سکتا ہے، کھلایا بھی جا سکتا ہے. مولوی کو ڈراؤ تو بھی کام بن جاتا ہے، مولوی کو کھلاؤ تو بھی کام بن جاتا ہے. اسی لیے مولوی کو ڈرایا بھی جا سکتا ہے، کھلایا بھی جا سکتا ہے. اسی لیے رسول نے امت کو مولویوں کی طرف نہیں بھیجا. کیوں؟ انہیں کھلایا بھی جا سکتا ہے، ڈرایا بھی جا سکتا ہے، ان کی طرف نہیں بھیجا بلکہ امت سے کہا قرآن کی طرف جانا. کیوں؟ قرآن کو نہ کھلایا جا سکتا ہے اور قرآن کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے. واہ 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 واہ. تو پڑھو نا، سمجھو قرآن. اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، ریفرنس آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ پہلا سپارہ. یہ قرآن میں تو اتنی وسعت ہے، مسلمان تیرے اندر اتنی کیوں تنگی آتی؟ سمجھو قرآن کو، سمجھنے کی کوشش کرو. سنی سنائی پہ چل رہے ہیں، جو سنتے آ رہے ہیں بزرگوں سے، صحیح ہے یا غلط جا رہے ہیں. قرآن پہ سٹڈی ہی نہیں ہے. کتنا پڑھتے ہو تم قرآن کو؟ مردے بخشوانے کے لیے قرآن لے لیا گیا. مردے بخشوانے ہیں بھائی. جب کوئی فوت ہو جائے تو قرآن خوانی کرنی ہے. قرآن مردے بخشوانے آیا ہے. اللہ نے قرآن کو نازل کیا مردے بخشوانے کے لیے. ٹھیک ہے بھائی، ثواب ان کو ملتا ہے، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد مردے بخشوانا نہیں. سن، قرآن کے نزول کا مقصد مردے بخشوانا نہیں بلکہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرنا ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھا. یہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے آیا ہے. پہلی مجلس آج کی ڈوز اتنا کافی ہے. اللہ کرے کہ یہ ہضم ہو جائے. ماشاء اللہ. میں چاہتا ہوں کہ اس عشرے میں قرآن کی باتیں آپ کو سناؤں. سناؤں نا؟ ماشاء اللہ. بالکل. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی. تدبر کرنا، تفکر کرنا. قرآن سچ بولتا ہے، یہ کسی سے رشوت نہیں لیتا. یہ وہی بتائے گا جو اللہ کا فرمان ہے. خود پڑھ کے دیکھو، ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ کے دیکھو یار. ترجمہ پڑھ کے دیکھو، آنکھیں کھل جائیں گی تمہاری. تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، پھر کیا پتہ چلے گا کہ حسین کیا چاہتے ہیں. مفت میں جنت ہمیں دے دی جاتی ہے. ادھر بہر آگے کوئی آواز لگائے، سیب مفت لے لو، سیب مفت لے لو، سیب مفت لے لو، سیب مفت لے لو. سارے علاقے والے دوڑ کے جائیں گے بھی سیب مفت مل رہے ہیں، مفت سے مل رہے ہیں. بھیڑ جمع ہو جائے گی. جب وہاں پہنچے تو کہیں بھائی 100 روپے کلو، 100 روپے کلو، 100 روپے کلو. تو بندے تو دور ہو جائیں گے. یہی فرق ہے. کوئی آپ کو کہتے ہیں مفت لے لو، مفت لے لو، مفت لے لو، تم تو کہتے ہو وہی ٹھیک ہے. مولوی تمہیں کہتا ہے جنت مفت نہیں ہے، مفت نہیں ہے، مفت نہیں ہے. اس لیے مولوی اچھا بھی نہیں ہے. اب بھائی یہ دیرہ جتے کا علاقہ ہے، یہ امام بارگاہ کے پیچھے زمین جو پڑی ہے. اب بتائیں کیا ریٹ ہے اس کا آج کل؟ مرلہ لاکھ پہ، 1.5 لاکھ پہ، 2 لاکھ پہ. لاکھ پہ تو ہوگا یار، 80,000 پہ، 50,000 پہ ہوگا نا. اس کا مرلہ، ایک مرلہ 1 لاکھ روپے کا. یہ کوئی اتنا وی آئی پی علاقہ تھوڑی ہے، کوئی پیرس تھوڑی ہے. اس کی قیمت بھی ہے 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے مرلے. 10 مرلے کا پلاٹ
اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ مفت ہے. اس کی قیمت ہے، حسین کی جنت کی کوئی قیمت نہیں. وہ عالی شان بلڈنگیں، وہ عالی شان باغات. سن، غرر الحکم میں میرے مولا علی فرماتے ہیں دنیا کے مولوی جھوٹ بول سکتے ہیں، دنیا کے ذاکر جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن مولا علی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. ان کی زبان صادق ہے، وہ صادق علیہ، ان کی زبان سچی بھی ہے، ان کی زبان بلند بھی ہے. وہ غرر الحکم میں فرماتے ہیں خلقت الجنت لمن عطا اللہ ولو کان عبدا حبشیہ. اللہ نے جنت بنائی ہے اپنے فرما بردار کے لیے، اپنے مطیع کے لیے، چاہے حبشی غلامی کیوں نہ ہو. وَخُلِقَتِ النَّارُ لِمَنْ عَصَىٰ اللَّهَ وَلَوْ كَانَ سَيِّدًا قَرْشِيًّا. اور اللہ نے جہنم بنائی ہے اپنے نافرمان کے لیے، چاہے وہ سید ہی کیوں نہ ہو. اب بتاؤ مولا علی کی بات مانو یا دنیا کی بات مانو؟ اور تم کس کی بات مانو گے؟ مفت نہ سمجھے اور امام حسین کو کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرا واجب القدر بھائی ٹائم ختم ہو گیا، سمجھنے کی کوشش کریں میرے مولا کے مقصد کو. کوئی آپ سے وطن ابھی آپ سے حکومت کہے کہ علاقہ چھوڑو، سامان اٹھاؤ اور چلے جاؤ، کوئی بندوبست نہیں. بچے کیسے لے کے جاؤ گے؟ سامان کہاں اٹھا کے لے کے جاؤ گے؟ سوچو امام حسین نے کیوں اپنا گھر چھوڑ دیا؟ سوچو. عزادارو، تم نے محرم کا چاند اپنے گھروں میں دیکھا ہے، ذرا غربت حسین کا تصور کرو. علی کی بیٹیوں نے محرم کا چاند جنگلوں میں دیکھا ہے. تیرے دو آنسوں کے لیے، دوسری عبادت کے لیے چند جملے کہنا چاہتا ہوں. علی کی بیٹیوں نے تم نے امن کے ماحول میں دیکھا، نازک مزاج بیٹیاں علی کی. ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، حسین کی آسمان پہ نظر پڑی. ایک مرتبہ محرم کے چاند کو دیکھا اور ایک حسرت بھری نگاہ سے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا. ایک مرتبہ چاند کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اکبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں. جوان بیٹا نانا کی شبیہ ایک جملہ کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پالنے والا مجھے تیری رضا چاہیے، میں اکبر بھی دے دوں گا، میں اصغر بھی دے دوں گا، میں بہن کا پردہ بھی دے دوں گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ آپ کی آنسو قبول فرمائے. ذرا تصور تو لے، آج تمہیں گریہ کرنے کے لیے ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، مولوی کے پڑھنے کی ضرورت ہے، مجلس پپا کرنے کی ضرورت ہے. مجلس ہوتی ہے، ذاکر پڑھتا ہے، تب جا کے تیرے آنسو آتے ہیں. ذرا سید سجاد کی طرف دیکھ. بقا علی ابیہ اربعین سنہ، بابے کی مظلومیت پہ 40 سال روتے رہے. دنیا پانی روتی ہے، سجاد خون روتے. اربعین سنہ، 40 سال، اور تو پڑھنے والے کا محتاج ہے. کوئی تمہیں ذکر سنائے تو تمہیں رونا آتا ہے. سید سجاد کسی پڑھنے والے کا انتظار نہیں کرتے تھے. بازار میں جاتے، ہجوم دیکھتے تو روتے، کسی کو پانی پیتا دیکھتے تو روتے، کسی کو جانور ذبح کرتا دیکھتے تو روتے. رو کے کہتے، بابا لوگ اس مسلمان ذبح کرنے سے پہلے جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں. آئے میرے پیاسے بابا، تمہیں تو پانی بھی نہیں پلایا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جو لوگ رونے کے لیے آئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے کہ محمد کی بیٹی کو جا کے پرسہ دے. عزادارو، بڑا مشکل مرحلہ ہے امام حسین کی تیاری کا. آئے امام حسین ایک مرتبہ نانا کی رول پر پہ قریب جا کے کہتے ہیں،
अल्लाहुम्मा इन्ना कब्र नबी का, पालने वाला तेरे नबी की कब्र है। व अनबन बिन्त नबी का, पालने वाला मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूँ। और फिर नाना की तरफ मुतवज्जे होके कहते हैं, या जद्दा, ऐ नाना जान, मेरा दिल तो ये चाहता था कि सारी जिंदगी तेरे रोजे पे चिराग जलाता रहूं, तेरी कब्र की मुजावरी करता रहूं। नाना, पर क्या करूं, तेरी उम्मत तेरे रोजे पे मुझे रहने नहीं देती। ये वो हुसैन है, ये वो हुसैन है जो पर्रे जिब्रील पे खेलता था, जिब्रील के पर्रों पे खेलता था। नाना, तेरी उम्मत रहने नहीं देती। हसरत बड़ी बातें की और कहते हैं, नाना, मैं रात को सोता हूँ, मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। शायद वो दिन आ गए कि तेरी उम्मत मुझसे वतन छुड़वाती है। नाना, कभी मैं देखता हूँ एक सहरा है, उसमें ऊँटों की एक कतार है जिन पे पालान है, अमारियाँ लगी हुई हैं और उनमें कुछ पर्दादार सवार हैं। नाना, जब मैं गौर करता हूँ तो मुझे नजर आता है कहीं पे तेरी नवासी सवार है, कहीं पे ज़ैनब सवार है, कहीं पे कुलसूम सवार है। अजरुकुमुल्लाह। नाना, कभी मैं ख्वाब में देखता हूँ एक दरिया है, उसमें एक कश्ती है, उस कश्ती में कुछ लोग सवार हैं। नाना, वो हैं सारे मेरे, सभी मेरे हैं। और जब मैं अब्बास से कहता हूँ कि काफिला रवाना करो, कश्ती चलती है, दरिया के किनारे पे मेरी बेटी सूरा के रोने की आवाज आती है, बाबा मुझे किसके सहारे छोड़ी जा रहे। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। अज़ादारो, शर्मा के मत रोया करें। जब हुसैन का जिक्र हो रहा हो अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। जब कोई मोमिन मुंह छुपा के शर्मा के रोता है, सैयद सज्जाद की आवाज़ आती है, तुम्हें क्या मालूम, तूने देखा जो नहीं था मेरे अकबर को, तूने देखा जो नहीं था मेरे असगर। अज़ादारो, वीरान होने लगा मदीना, आबाद होने लगी करबला। करबला को ज़हरा के चांद से 4 चांद लग गए। नाना की कब्र से होता हुआ हुसैन अब मां की कब्र पे आए। और माओं का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता है कि कहते हैं, अम्मा जब नाना की कब्र में गए थे ना, तो रिवायत कहती है चल के गए थे हुसैन, चलते हुए गए। लेकिन जब नाना की कब्र से होके आज़ादारो माँ की कब्र रोजे पे निगाह पड़ी, कब्र पे निगाह पड़ी, हुसैन सकत में आ गए, इतना कि चलने की ताकत खत्म हो गई। ऐसे गए माँ की कब्र पे जैसे 6 माह का बच्चा कोहनियों के बिल चलते हुए माँ की कब्र पे जाते हैं, और जाके अपने आप को माँ की कब्र पे गिराया और ऐसे बाहों में लिया, कहते हैं, अम्मा अस्सलाम अलैका, गरीब का आखिरी सलाम हो, परदेसी का आखिरी सलाम हो, प्यासे का आखिरी सलाम। अजरुकुमुल्लाह, सिवाय गम में शबीर के किसी गम में तुम्हें रोना ना पड़े। माँ, अम्मा मैं जा रहा हूँ, मेरा आखिरी सलाम। अज़ादारो, आप जानते हैं माँ दुख का बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटे पे कोई मुसीबत आए, कोई मुसीबत के सफर पे जा रहा हो ना बेटा, माँ बैठी घर होती है, दिल बेटे के साथ होता है। अल्लाह जाने आप मेरे बेटे के साथ कैसा वक्त गुजर रहा है। जब हुसैन ने कहा ना प्यासे का सलाम हो, माँ मेरा आखिरी सलाम हो, परदेसी का सलाम हो, कब्र से आवाज आई, हुसैन तू अकेला नहीं जा रहा, मैं भी कब्र छोड़ के तेरे साथ आ रही हूँ। अजरुकुमुल्लाह, आज़ादारो, इमाम हुसैन ने माँ की कब्र से विदा किया। अब आके कहते हैं, अब्बास जरा मुसाफिरों की लिस्ट को तैयार करो। जब मुसाफिरों की लिस्ट तैयार की गई, सबका नाम लिखा गया, सानिए ज़हरा बीबी ज़ैनब का नाम हुसैन ने नहीं लिखा। जब ज़ैनब ने देखा तो कहा, भैया मेरा नाम क्यों नहीं लिखा गया? मौला फरमाते हैं,
بہن زینب میں جا رہا ہوں نانے کی شریعت بچانے، اور میرے نانے کی شریعت کا مسئلہ ہے زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، جب تک عبداللہ اجازت نہیں دے گا میں تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا۔ تڑپ گئی زینب، دہلیز حسین کو چھوڑا، گھر میں آئی، دیکھا بستر بیماری پہ عبداللہ سوئے ہوئے ہیں، علی کی بیٹی نے جگایا نہیں، زمین پہ سائلہ کی طرف بیٹھ گئی اور خط کھینچ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عزادارو جب عبداللہ نے کروٹ بدلی، دیکھا کوئی مخدومہ مٹی پہ بیٹھی ہے، تڑپ گئے۔ کہتے ہیں بیٹو سے دیکھ کے کہتا ہے میں نے کہا جب کوئی سائل آئے انہیں زیادہ دیر نہ بٹھایا کرو، رو کے کہتی ہے سینہ پیٹ کے بیٹیاں بابا یہ کوئی مدینے کی سائلہ نہیں، یہ ہماری ماں زینب ہے۔ اجرکم اللہ، یہ ہماری ماں زینب ہے۔ عزادارو اب یہ بیٹھ گئے، عبداللہ دیکھ کے کہتے ہیں اون محمد کی ماں ابھی تو عباس زندہ ہے، ابھی تو علی اکبر زندہ ہے، عباس کی زندگی میں کیسی غربت آ گئی کہ مٹی پہ بیٹھ رہی ہے۔ رو کے کہتے عبداللہ تمہیں پتہ نہیں قافلہ تیار ہو گیا، دروازے بند کر دیے گئے، قافلہ جانے والا ہے، اجازت لینے آئی ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے۔ عبداللہ روایت کرتے ہیں علی کی بیٹی کا سوال کرنے کا انداز ایسا تھا اگر میں اجازت نہ دیتا تو ادھر زینب انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بڑا ہوتا تھا یہ رکھ جائے